کردار بھی دلیل ہو تو، اور وہ خود اسلامی تعلیمات پر چل رہا ہو اور آپ کو بھی اسلامی تعلیمات پر چلائے، تو اب اس کی پیروی کرنے کے ذریعے سے تم اللہ اس کے رسول کی پیروی کرو، اتباع کرو۔ تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرو۔ شیطان کہاں لے کے جائے گا؟ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، جو شیطان کی راہ چلے گا، جو شیطان کے قدموں کی، اس کی باتوں کی پیروی کرے گا، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، تو شیطان تو ہے ہی ایسا کہ تمہیں فحاشی کا حکم دے گا اور منکرات کا حکم دے گا، یعنی جن چیزوں سے اسلام نے تمہیں روکا ہے ان چیزوں کے کرنے کا حکم دے گا، جن چیزوں کے کرنے کا اسلام نے حکم دیا ہے وہ ان چیزوں سے روکے گا۔ تو جب اسلام کے خلاف وہ لے کر چلے گا تو آخرت میں انجام کیا ہوگا کہ انسان جہنم کا منہ دیکھے گا۔ تو لہذا شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کے مقابلے میں اللہ اس کے رسول کے فرامین کی پیروی کرو، اور اس کے لیے ان لوگوں کو تلاش کرو کہ جو خود اللہ اس کے رسول کے تعلیمات پر عمل کر رہے ہوں اور دوسروں کو بھی تعلیمات پر چلا رہا ہے۔ صرف اپنے مزاج پر چلانے والے لوگ کامیاب نہیں ہوتے، نہ کامیاب ہونے دیتے ہیں۔ کامیابی کا معیار یہ نہیں ہے کہ کوئی ہمیں اپنے مزاج پر چلائے، کامیابی کا معیار یہ ہے کہ کوئی ہمیں شریعت مطہرہ کے مزاج پر چلائے، اللہ اس کے رسول کے جو فرامین ہیں ان جو ہے احکام کو ہم تک پہنچائے اور ان پر چلنے کی تلقین کرے۔ تو شیطان کے راستے پر چلو گے تو برباد ہو جاؤ گے، اور اللہ کے محبوبوں کے راستے پر چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس اعتبار سے کہ اللہ کے وہ محبوبین کہ جو آج ہمیں خدا کی طرف بلا رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، ان کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے، تعظیم و ادب کا لحاظ رکھنا چاہیے، ان کی تعلیمات سیکھنی چاہیے اور اسے اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تک جانے کے یہ وہ وسائل ہیں کہ جو ہمیں بالکل کامیابی اور آسانی کے ساتھ رب کی بارگاہ تک لے جاتے ہیں۔ ورنہ یہ وہ راہ ہے، علماء نے فرمایا ہے کہ صراط مستقیم گویا پل صراط کی طرح ہے، کہ یہاں چلنا بہت مشکل ہے اور انتہائی خطرناک اور نازک راہ ہے، اور اوپر سے شیطان بھی ہمارا دشمن ہے کہ جو بار بار ہمیں راہ سے بھٹا دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو ایسے وقت میں ہمیں صحیح اور درست رہنما چاہیے ہوگا۔ آج اگر دوسروں کی پیروی کرو گے تو اب دیکھو نا کہ جو یہ نعرہ لگائے بیٹھے ہیں جناب، فحاشی کے جو نعرے لگ رہے ہیں خواتین کے نام پر، تو وہ کیا ہے؟ اللہ نے فرما تو دیا کہ شیطان کی پیروی کرو گے تو شیطان تمہیں فحاشی ہی کا حکم دے گا۔ آج انہوں نے شیطان کی پیروی کی، شیطان نے انہیں فحاشی کا حکم دیا، اور وہ خود شیطانی کاموں میں اس کے جو ہے گویا کہ نائب بن گئے شیطان کے، اور آج وہ لوگوں کو فحاشی کی طرف بلا رہے ہیں۔ لیکن اللہ اور اس کا رسول تمہیں حیا کی طرف بلاتا ہے، اللہ اور اس کا رسول تمہیں تمیزداری کی طرف جو ہے حکم فرماتا ہے۔ تو اختیار مرد ہو یا عورت، اختیار دے دیا گیا ہے کہ چاہے حیا کو اختیار کر کے اللہ اس کے رسول کی طرف آ جاؤ، یا بے حیائی کو اختیار کر کے شیطان کی طرف چلے جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کھلا جو ہے اعلان فرما دیا۔ اور اس معاملے میں اللہ کا فضل مانگو۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہیں ہوتی تو پھر تم کبھی بھی بچ نہیں سکتے تھے، اپنے آپ کو پاک نہیں رکھ سکتے تھے۔ آج جنہیں اللہ نے پاک رکھا ہے یا توبہ کی توفیق دی ہے، چاہے بڑے سے بڑا گناہ ہی کیوں نہ ہو، وہ یہ نہ سوچے کہ جناب میں اتنا بڑا ہو گیا اور میرا اتنا پختہ اور بہترین عمل ہے اور میں اتنا نیک ہو گیا کہ جناب میں پاکیزہ رہا، جب میں برائی کی طرف، کسی بھی برائی کی طرف کی بات ہو، برائی کی طرف میں نہیں گیا، میں بہت نیک ہو گیا۔ نہیں، اللہ اس سوچ سے بھی منع فرما رہا ہے، بلکہ وہ سجدہ شکر ادا کرے کہ مولا تیری توفیق اور تیری رحمت تھی کہ جو میں برائی کی طرف جانے سے بچ گیا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا، تم نہیں بچ سکتے تھے اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہیں ہوتی۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے پاک رکھتا ہے۔ تو جو پاک ہے، پاک رہے یا پاک ہو گئے،
ان پر یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ نے انہیں ان منتخب بندوں میں جو ہے جمع کر لیا اور انہیں پاکیزہ کر دیا. ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. اس بات پر بھی کہ ہم گناہ سے محفوظ رہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جب گناہ کے بعد ہمیں توبہ کی توفیق ملی تو اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. نیکی پر بھی پھولنا نہیں چاہیے. ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ جو نیکیوں پر پھولا اس کی نیکیاں برباد کر دی گئی. یہ تکبر ہے نا کہ کسی گنہگار کو حقارت سے دیکھنا اور اپنے آپ کو کسی نیکی کی بنا پر جو ہے افضل جاننا اور تکبر کی کیفیت اگر دل میں پیدا ہو جائے تو بزرگوں نے فرمایا ایک مقام پر کہ ایک بہت نیک شخص تھا, اتنا نیک کہ جب وہ دھوپ میں چلتا تو بادل آسمان پر اس کے لیے سایہ کرتا, جہاں ہوتا بادل اس کے ساتھ ہوتا. اور ایک بستی میں کوئی برا شخص تھا, اتنا برا شخص کہ محلے والوں نے بستی والوں نے اسے اپنی بستی سے نکال دیا. اب سب دھوپ کا عالم ہے اور صحرا کا مقام ہے, اب وہ بھوک سے بھی تڑپ رہا ہے, دھوپ بھی ستا رہی ہے, زمین بھی گرم ہے, وہ مچل رہا ہے, تڑپ رہا ہے. اس نے دیکھا کہ اللہ کا کوئی نیک بندہ بیٹھا ہوا ہے اور اس پر بادل نے سایہ کیا ہوا ہے. وہ گیا, اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا کہ اللہ کے اس نیک بندے کی کچھ برکتیں میں لے لوں کہ مجھے سایہ تو ملے, ٹھنڈا فرش تو ملے. وہ جا کر کے اس اچھے آدمی کے پاس بیٹھا. اس نیک آدمی نے دیکھا کہ یہ برا شخص کے جسے بستی والوں نے بھی نکال دیا یہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا, کہیں اس کی نحوست مجھ پر نہ آ جائے. وہ وہاں سے اٹھ کر آگے چل دیا یہ سوچ کر کہ کہیں اس کی وجہ سے مجھ پر مصیبت نہ آ جائے, یا تھوڑا سا اظہار تکبر پیدا ہو گیا دل کے اندر. وہ وہاں سے آگے بڑھ گیا اسے حقیر سمجھتے ہوئے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک آواز آئی کہ وہ جو گناہگار تھا وہ ہمارے نیک بندے کی طرف پلٹا, اس کی محبت میں دوڑا اس کی جانب, تو ہم نے اس کی اس بات سے خوش ہو کر اس کے تمام گناہ معاف کر دیے. اور جو شخص اس برے شخص کو حقیر سمجھ کر تکبر کے اظہار کے ساتھ وہاں سے آگے بڑھا, ہم نے اس کی نیکیاں ضائع کر دی. آج سے دونوں کا پچھلا حساب برابر کر دیا ہے. آج سے دونوں نئے سرے سے جو ہے اپنے اعمال شروع کر. تو دیکھو نقصان بھی ہو جاتا ہے تو اپنی نیکیوں پر بھی بھولنا نہیں چاہیے. یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے. اس وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں برائیوں سے محفوظ فرمایا. آگے چل کر اللہ نے فرمایا ان بروں کے بارے میں, الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات, بری عورتوں کے جو ہے برے مردوں کے لیے بری عورتیں ہیں اور بری عورتوں کے لیے برے مرد. الخبیثات للخبیثین, بری عورتیں برے مردوں کے لیے, والخبیثون للخبیثات, برے مرد بری عورتوں کے لیے. اور اس کے مقابل والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات, اور جو اچھے لوگ ہیں وہ اچھوں کے لیے. تو بروں کو برے ہی ملتے ہیں, اچھوں کو اچھے ہی ملتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں لوگ اچھے ملیں, چاہے وہ دوست کی صورت میں ہو, چاہے وہ استاد و شاگرد کی صورت میں ہو, چاہے وہ ورکر کی صورت, ہمارے ماتحت کی صورت میں ہو, یا سیٹ کی صورت میں ہو. میاں بیوی کا آپس میں ایسا تعلق ہے, والدین اور چاہتے ہیں کہ اولاد نیک ہو, تو اللہ نے فرمایا کہ نیک بنو گے تو نیک ملیں گے. سب سے پہلے ہمیں نیک بننا پڑے گا. جس بھی حیثیت سے ہم اپنے آس پاس نیک رشتے چاہتے ہیں, اچھے تعلقات چاہتے ہیں, اس معاملے میں ہمیں پہلے خود نیک بننا پڑے گا. اس آیت کے اس فرمان کے مطابق ہم خود کو نیک بنائیں گے تو اللہ ہمارے وابستگان بھی نیک اور اچھے کر دیں گے. لیکن یہ انصاف نہیں ہے کہ ہم تو برے بنے رہے, ہم تو چاہیں کہ لوگوں کا حق دبا لیں, ہم چاہے لوگوں پر ظلم کر لیں, ہم چاہیں جو ہے لوگوں سے چیٹنگ کر لیں, اور خواہش یہ رکھیں کہ ہمیں لین دین کرنے والے لوگ جو ہے بالکل 100% ایماندار ملے. تو ایسا تو نہیں, ہمیں نیک بننا پڑے گا تو اللہ ہمیں نیک لوگوں سے ملا دے گا. ہم برے ہیں اسی لیے ہمیں برائیاں ملتی ہیں. شاید ہم دھوکے باز ہیں اس لیے ہمیں دھوکہ ملتا ہے. کبھی آزمائش بھی ہوتی ہے کہ کبھی وہ دھوکہ آزمائش ہوتی ہے. اس آیت کے تحت میں ایک بات کر رہا ہوں کہ شاید ہم دھوکے باز ہیں. اچھا جی, ہم تو دھوکے باز نہیں, ہم نے تو دھوکہ دیا نہیں کسی کو. تو شاید دھوکہ اس لیے نہ دیا ہو کہ موقع نہ ملا ہو, کیونکہ وجہ بات تو جب پتہ چلے گی, حق تو جب ظاہر ہوگا جب موقع بھی ملے اور ہم دھوکہ نہ دیں. دھوکہ دے سکتے ہو اور پھر دھوکہ نہ دیں. ظلم کرنے کا اختیار اور موقع ہو اور اس کے بعد ظلم نہ کریں. تو ایسا تو نہیں کہ ہم خود ظالم ہیں, ہمیں موقع نہیں مل رہا اور اسی وجہ سے ہمیں ظالم لوگوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ایسا تو نہیں کہ ہم خود
دھوکے باز ہے، لیکن دھوکہ اس لیے نہیں دے رہے کیونکہ موقع نہیں مل رہا، اسی لیے ہمیں جو ہے لوگ دھوکے باز مل رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے اپنی اصلاح ضروری ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، اللہ سے دعا کرو اور اللہ سے فضل چاہو تو انشاءاللہ اللہ تمہارے وابستگان بھی جو ہے اچھے اور نیک فرما دے گا۔ یہ اللہ کا کرم ہے۔ آج اللہ تبارک و تعالی نے پردہ داری کے حوالے سے حکم ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا۔ دیکھو اسلام کتنی باریکی تک تعلیم دیتا ہے، ایک انسانیت کے حقوق کیا ہے، آداب کیا ہے، اچھا معاشرہ کیسے بنتا ہے، ایک ایک بات کی تعلیم اسلام دیتا ہے۔ ہم سیکھتے نہیں ہیں، ہم سنتے ہیں انگریزوں کو، ہم سنتے ہیں دوسروں کو، پھر وہ ہمیں قرآن ہی کی بات بتاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں دیکھو ان کے ہاں کتنی اچھی بات ہے۔ ارے ان کے ہاں کیا اچھی کوئی بات ہوگی، اچھی بات جتنی ہے وہ سب ہمیں قرآن نے سکھائی ہے، حدیث نے سکھائی ہے۔ پڑھے تو صحیح، سیکھے تو صحیح، جانے تو صحیح، اس کو عمل میں تو لے کر آئے۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے تو ہم اس کو کانوں پر گھما دیتے ہیں کہ جناب ہم نے عمل کرنا ہی نہیں۔ پہلے ہی ہم سوچ لیتے ہیں کہ ہم نے صرف سننا ہے، کسی کو زیادہ سے زیادہ بتا دینا ہے، عمل نہیں کرنا ہے۔ عمل کے لیے ہم دیکھتے ہیں دوسروں کو تو اس لیے ہم متاثر ہو جاتے ہیں۔ عمل کی نیت سے قرآن و حدیث کی طرف آ کر تو دیکھو، کوئی ایک زندگی کا لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے متعلق قرآن نے اور حدیث نے رہنمائی نہ کی۔ اللہ فرما رہے لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، دوسروں کے گھروں میں بغیر اجازت اور بغیر سلام کیے داخل نہ ہو، یہ حقوق ہے اس کا، وہ اس کا گھر ہے۔ اور گھر کس لیے ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو سیف سمجھتا ہے، محفوظ سمجھتا ہے اور کھلے طور پر وہ وہاں رہن سہن اختیار کرتا ہے، لہذا اسے یہ یقین ہے کہ میں اپنے گھر میں محفوظ ہوں، کوئی نہیں آئے گا، چاہے اس نے ہوا کے لیے دروازہ کھلا ہی رکھا ہو۔ اب ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم کسی کے گھر میں ایسے ہی اٹھا کے نہ چلے جائیں، بلکہ دروازہ بجا کر سلام کر کے پہلے اس سے اجازت بھی لے لیں اور اسے خبر بھی دے دیں کہ ہم آئے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے داخلہ۔ آگے فرما فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اگر تم نے آواز دی، دروازہ بجایا، ڈور بیل بجائی اور وہاں سے آواز کوئی جواب نہیں آیا تو اب جھانک کے آواز مت دینا کہ بھائی کوئی ہے یا نہیں ہے، دروازہ کھول کے اندر مت چلے جانا کہ کوئی ہے یا نہیں۔ کوئی سو رہا ہے، کوئی بے تکلفی سے بیٹھا ہوا ہے، اس کا گھر ہے، اس کا روم ہے۔ اب یہ گھر ہو یا کسی کا کمرہ ہو، کسی کا کارخانہ ہو، کوئی بھی جگہ ہے جہاں بھی وہ دروازہ بند رکھتا ہے، سیف جگہ رکھتا ہے، تو وہاں ایسے گھسنے کی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی جواب نہ آئے تو پھر ہرگز داخل نہیں ہونا، حتی یؤذن لکم، جب تک تمہیں اجازت نہ دی جائے کسی کے گھر میں داخل نہ ہو۔ وَإِن قِیلَ لَکُمْ، آگے کی بات سنو، اگر تمہیں یہ کہا جائے ارجعوا، واپس چلے جاؤ، بعد میں آ جانا، یا کوئی ایسا جواب دیا جاتا ہے فرجعوا، لہذا واپس لوٹاؤ، ناراضگی کا اظہار کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے۔ اس کا گھر ہے، وہ کس طرح تھا، کس مصروفیات میں تھا، کیا کر رہا تھا، تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ تم اس کے گھر میں جھانکو کہ جناب کیا کر رہے ہیں، یا میں آیا تو دروازہ کیوں نہیں کھولا، اس کی مجبوری ہے، اس کا گھر ہے، آپ اس کے گھر پر آئے ہو، اس کا گھر چل کر آپ کے پاس نہیں آیا، آپ پہلے اجازت لے کر آتے، آج کل موبائل سسٹم ہے، پہلے اجازت لے کر آتے، یا پھر کوئی گھر سے مل تو گیا، آپ کو ملاقات تو ہو گئی، لیکن اس نے کہا کہ جناب میں مصروف ہوں یا میں کہیں جا رہا ہوں، بعد میں ملاقات کریں گے۔ اب آپ کہیں جی جناب میں دوسرے سیکٹر سے آیا ہوں، میں دور سے آیا ہوں، تو آپ کو کس نے کہا تھا آنے کا؟ اجازت لیے بغیر آپ آئے کیوں؟ اب آپ آئے ہیں تو پھر یہ تھوڑا رسکی معاملہ تو ہوگا نا کہ اگر جس کے پاس آئے ہیں وہ مصروف ہے تو پھر آپ کو بالکل ٹھنڈے دل اور ٹھنڈے دماغ سے واپس جانا پڑے گا، کیونکہ غلطیات کی ہے، آپ بغیر اجازت کے اس کے دروازے تک آ گئے۔ اتنی تعلیم اللہ رب العزت ہمیں عطا فرما رہا، اور اس کے تحت جو ہے علماء نے لکھا کہ کسی کی دکان یا کسی کا کارخانہ ہو تو اگر اس نے دکان کا سسٹم اس طرح رکھا ہے کہ اندر آنے کی اجازت ہے کہ آپ اندر آئیں اور سامان خریدیں تو ٹھیک ہے،
لیکن اس نے دکان کا سسٹم اس طرح رکھا ہے کہ اندر آنے داخلہ ممنوع ہے، تو پھر آپ کو کوئی حق نہیں ہے کسی کی دکان میں جانے کا۔ کارخانے ہمارے ہاں موجود ہے، اگر وہاں دروازے بند ہوتے ہیں اور عام طور پر ظاہر کارخانہ ایک پرسنل جگہ ہوتی ہے اور اپنے حساب سے انسان کام کرتا ہے، کسی دوسرے کا آنا اور دخل اندازی انسان کو پسند نہیں ہوتی، تو لہذا کارخانوں میں بھی کام کی جگہوں پر بھی اس طرح جو ہے ہمیں بغیر اجازت اندر داخل نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا اپنا ذاتی کام ہے، اس کی اپنی سوچ ہے، وہ نہیں چاہتا کوئی اور آئے، اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں جب کام کے وقت وہ نہیں چاہتے کہ کوئی آ کر ان کو پریشان کرے یا کوئی آ کر ان کا کام دیکھے۔ سب کے اپنے راز ہیں، سب کی اپنی خوبیاں ہیں، وہ اس کے مطابق اگر اپنی زندگی یا اپنا یہ کام کاج گزار رہے ہیں تو بالکل وہ اپنی جگہ پر درست ہے۔ جو باہر آنے والا شخص ہے اگر اسے اجازت ملتی ہے اندر جانے کی تو وہ اندر جائے، اجازت نہیں ملتی ہے تو ناراضگی کا اظہار کرنے کا اسے کوئی حق نہیں ہے۔ اسی طرح آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 بار کسی کے گھر کا دروازہ آپ بجا لیں، اگر تیسری بار جواب نہیں ملتا ہے تو پھر آپ واپس آ جائیں، اور ناراضگی کا اظہار آپ کو کرنے کا حق نہیں ہے۔ یہ بھی عام وقت میں ہے، لیکن اگر آپ رات دیر تک سے گئے ہیں یا صبح ہونے سے پہلے ہی چلے گئے یا دوپہر کا وقت آرام کا وقت ہے اس وقت آپ چلے گئے، تو اس وقت آپ یہ نہیں کہ پورے 3 پورے ہی کریں گے۔ آپ ظاہر ہے ایسا وقت ہے کہ انسان کے آرام کا وقت ہے، تو اس وقت آپ ہلکا سا دروازہ بجائیں، اور اگر کوئی آواز آ جاتی ہے تو ٹھیک، ورنہ سمجھ جائے انسان کے اندر جو ہے بندہ سو رہا ہے یا مصروف ہے۔ تو یہ سارے وہ اخلاقیات ہیں کہ جو قرآن ہمیں دے رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا تعلیمات ہوگی کہ اتنی باریکیوں کی بھی اللہ تبارک و تعالی مل جول کے بھی جو ہے ہمیں تعلیمات ارشاد فرما رہا ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ اگر یہ چیزیں ہم رائج کر لیں تو ایک دوسرے سے شکایات کتنی کم ہو جائے۔ تو ہم تو قرآن ہی پر عمل نہیں کر رہے، حدیث ہی پر ہمارا عمل نہیں ہے، دوسروں کو ہم دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا پردے کی بات، قل معبود فرما دیجئے للمؤمنین، ایمان والے مردوں سے۔ اب ایمان والے مردوں کے لیے حکم آ رہا ہے اللہ کا محبوب کی زبان سے، کلام الہی میں، کیا یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، ویحفظوا فروجہم، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذالکم ازکی لہم، یہی ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، ان اللہ خبیر بما یصنعون، جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے۔ کیا حکم ہے مردوں کو کہ تمہاری آوازیں تو بہت دور کی بات، تمہارے جسم کے اعضاء تو بہت دور کی بات ہے، اپنی نگاہوں کو بھی نیچے رکھو۔ کوئی گزر رہا ہے تو نگاہیں اس کا محاصرہ نہ کرے، نگاہیں کسی کا پیچھا نہ کرے، ایسا نہ ہو گھر تک چھوڑ کر آئے نگاہیں، جو ایک معروف جملہ ہے، بلکہ مرد کی شان یہی ہے کہ اگر کوئی خاتون اس کے سامنے سے گزرے تو اسے خوف اور وحشت محسوس نہ ہو، بلکہ وہ اپنے آپ کو سیف محسوس کرے۔ آپ راستے میں کھڑے، اول تو درمیان راستے میں کھڑے نہ ہو، راستے میں کھڑے ہونے کے آداب حضور نے بیان فرمایا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ راستے میں کھڑے ہونے کے بھی آداب ہے؟ فرمایا ہاں، کہ تمہاری باتوں سے تمہاری نگاہوں سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اگر راستے میں کھڑے ہو، گلی میں کھڑے ہو تو راستہ گھیر کر کھڑے نہ ہو، آنے جانے والوں کو راستہ دو، اور اگر ایک آنے جانے والوں کو راستہ دو، دوسرا تمہاری نگاہوں سے بھی کسی کو تکلیف نہ ہو۔ آج ایک وحشت پھیلی ہوئی ہے، ایک خوف پھیلا ہوا ہے کہ جناب کوئی گزرنے والی خاتون ہو تو وہ اپنے آپ کو سیف محسوس نہیں کرتی۔ کس کی وجہ سے؟ مردوں کی وجہ سے، مردوں کی جانب سے ایسے اعمال ظاہر ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری بہنیں خود کو محفوظ نہیں سمجھتی۔ تو یہ تو ہمارے لیے بالکل بیکار سی بات ہے۔ کس بات کے مسلمان ہیں ہم، اور کس بات کا اسلامی معاشرہ ہے یہ جس میں ہم رہ رہے ہیں؟ رہ کیا رہے ہیں؟ ہم بنا رہے ہیں، تو ہماری وجہ سے ہی یہ ساری بے رحمی ہے۔ اور دوسری طرف خواتین کو اللہ نے حکم فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، محبوب مومنہ خواتین سے بھی یہ کہہ دو، انہیں بھی حکم ارشاد فرما دو یغضضن من ابصارہن، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، پردے میں رہیں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنی زینت کو، اپنے بناؤ سنگھار کو ظاہر نہ کرے غیر مردوں پر۔ یہ بناؤ سنگھار غیر مردوں پر ظاہر کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، اللہ نے یہاں پر منع فرما دیا۔ لیکن اگر خاص اسی لیے تیار ہوا جائے اور باہر نکلا جائے کہ لوگوں کی نگاہیں ہم پر جمے، تو یہ تو خود جو ہے فتنہ پیدا کرنے والی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فتنہ تو جو ہے قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔
تو معاملات دونوں طرف سے ہوتے ہیں، دونوں طرف سے جب تک احتیاط نہیں ہوگی مسائل حل نہیں ہوں گے. اور ہمارا تو کام ہے کہ اللہ اس کے رسول کے فرامین آپ تک پہنچانا. اس کے بعد انسان خود ذمہ دار ہے، کل میدان محشر میں جواب دینا ہے. لیکن ہماری وجہ سے کوئی ہماری پیروی میں برائی کی طرف آ جائے، چاہے مرد ہو یا عورت، یا ہماری وجہ سے کہیں فتنہ فساد برپا ہو جائے، تو پھر یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ اس سے بہت سخت ناراض ہوتا. آگے فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، تمہاری جو چادریں ہیں، تمہارے جو دوپٹے ہیں، تمہارا جو اوپر کا لباس ہے کہ جس سے تم اپنے لباس کو اور اپنے جسم کو چھپاتے ہو، وہ جو ہے اس میں احتیاط ہونی چاہیے کہ اپنی چادروں کو اوڑے رہو. آج دوپٹہ اتارا جا رہا ہے، دوپٹے کا مذاق بنایا جا رہا ہے، بلکہ دوپٹہ ہی برائے نام رہ گیا ہے. لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ اپنی چادروں کو بھی جو ہے محفوظ طریقے سے اوڑھو. اپنی چادروں سے، یہ جو برقع وغیرہ ہوتا ہے یہ بھی اسی میں ہے کہ یہ اپنا بدن اور لباس چھپانے کے لیے ہوتا ہے، ظاہر کرنے کے لیے نہیں ہوتا. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، تمہاری زینت، تمہاری آرائش، تمہارا بناؤ سنگھار یہ ظاہر نہیں ہونا چاہیے. ہاں کن لوگوں کی اجازت ہے جو تمہارے محرم ہے، شوہر ہے، والد ہے، ہاں اور جناب بھائی ہیں، بھتیجے، بھانجے، یہ جو رشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائے کہ ان رشتوں میں جو محرم ہے صرف وہی پر جو ہے تمہیں اجازت ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی نامحرم ہیں کوئی کسی کے سامنے آنے کی اجازت نہیں، کوئی ایسی چیز استعمال کرنے کی اجازت نہیں جو کسی دوسرے کو متوجہ کر دے. اور آگے ارشاد فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، یہ انتہائی احتیاط کا حکم ہے جو اللہ کریم بیان فرما رہا ہے. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، کہ زمین پر اپنے پیر کو بھی سختی سے نہ مارو. چلتے وقت زمین پر پیر بھی زور سے نہ رکھو کہ تمہارے پیر کی آواز ہی کسی کو متوجہ کر دے، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں. وہ جو پیروں کا زیور ہوتا ہے، پازیب وغیرہ، وہ بھی اسی لیے باہر پہن کر نکلنا منع ہے کہ اس کی آواز سے کوئی دوسرا مرد متوجہ ہوگا. اسی لیے خواتین کو خوشبو لگا کر نکلنا منع ہے کہ صرف خوشبو سے کسی کی توجہ آئے، اللہ کو یہ بھی پسند نہیں ہے. اللہ نے خواتین کو، اسلامی خواتین کو اتنا پاک باز اور اتنا باحیا بنایا ہے، اور اللہ کو ایسی حالت میں دیکھنا محبوب ہے کہ جس کے جسم سے متعلقہ کوئی شے بھی جو ہے کسی نامحرم کو متوجہ نہ کرے. آواز تو بہت دور کی بات ہے، اس کے جسم کا حصہ ہے، خود اس کا چہرہ، خود اس کا بدن، یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ اس کا جسم ہے، اس کے جسم سے تعلق رکھنے والی شے. اس کا لباس ایسا نہ ہو کہ دوسرے مردوں کو متوجہ کر دے. اس کے پاس ایسے زیور نہ ہو کہ جس کی آواز، اس کی اپنی آواز نہیں، یا تو اپنی آوازیں بلند ہوتی ہیں، اس کے زیورات کی آواز بھی کسی مرد کو متوجہ نہ کر دے. اس کے بدن سے جو ہے اٹھنے والی خوشبو بھی کسی مرد کو متوجہ نہ کر دے. اتنی زیادہ عزت اللہ اس کے رسول نے خواتین کو عطا کی. یہ عزت ہے، خزانہ ہمیشہ چھپا کر رکھا جاتا ہے نا، تو یہ عزت اور احترام عورت کو اللہ نے دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اور آپ کے صدقے سے. ورنہ آپ دیکھ لیں کہ حضور کی آمد سے پہلے عورت کا کیا حال ہے. آج عورت کو اسی مقام کی طرف لایا جا رہا ہے کہ عورت گھر کی چار دیواری سے نکلے، حتیٰ کہ وہ نکاح کی پابندیوں سے آزاد ہو جائے، بھائی کا شفقت بھرا ہاتھ اس کے اوپر سے ہٹ جائے، باپ کی رحمت اس کے اوپر سے ہٹ جائے، ہاں شوہر کی ذمہ داری اس کے اوپر سے ہٹ جائے. تو جب سب کی ذمہ داریاں ہٹ جائیں گی تو پھر وہ خزانہ نہیں رہے گا، پھر وہ گلی کے کونے پر پڑا ہوا کچرا ہو جائے گا. اب یہ خواتین کا انتخاب ہے کہ وہ اپنے آپ کو خزانہ بنانا چاہے تو پھر پوشیدہ رکھے، خزانہ بنانا چاہے تو پھر چھپا کر رکھے. اگر وہ چاہتی ہے کہ انہیں وہ اہمیت ملے جو اللہ اس کا رسول انہیں دے رہا ہے تو پھر اسی کے مطابق اپنی زندگی اور طرز عمل رکھے کہ جو حکم اللہ اس کے رسول نے دیا ہے. اور وہ یہ ہے کہ تم تو تم ہو، تمہارے جسم سے متعلقہ شے بھی جو ہے کسی کو متوجہ نہ کر سکے، اتنی باحیا تمہیں رکھا گیا. اور مردوں کے لیے بھی وہی حکم ہے کہ ان کی نگاہیں کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی کے گھر میں ان کی نگاہیں نہ پہنچیں. گزرنے والی بے پردہ ہو یا با پردہ ہو، جو اس کا اپنا عمل، اس کا کردار اور اس نے جواب دینا ہے. تمہیں حکم یہ ہے کہ تم اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو. سامنے سے کوئی بے پردہ گزرے یا با پردہ گزرے
تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنی نگاہوں کو وہاں سے پھیر لو، تمہاری آوازیں اتنی بلند نہ ہو کہ تمہارا ہنسی مذاق یا تمہاری گالیاں یا تمہاری کسی پر ہوڈنگ کرنا کسی کے گھر تک تمہاری آواز پہنچے اور کوئی پریشان ہو، کوئی ڈسٹرب ہو۔ مرد کی ذمہ داری ہے کہ اس کی آوازیں دوسروں کے گھروں میں جا کر پریشان نہ کرے۔ لہذا اپنے طرز عمل کو درست کرو۔ ہماری یہی بے احتیاطی کی وجہ سے لوگ جو ہے اتنا آگے نکل آئے اور وہ یہ دعوتیں دے رہے ہیں بے حیائی کی طرف آنے کی، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہمارے اندر تھوڑی بے حیائی آ چکی ہے، تھوڑی بے غیرتی آ چکی ہے، تھوڑے نہیں بہت ہم اسلام سے تعلیمات سے دور ہو چکے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ممبروں سے انہیں قرآن و حدیث سنایا جائے گا، لیکن ان کے کانوں کو قرآن و حدیث سننے کی عادت نہیں ہے، ان کے قلب کو قرآن و حدیث ماننے کی عادت نہیں ہے۔ یہ وہی مانیں گے جو ہم انہیں بتائیں گے۔ تو ایسا ظلم اپنے اوپر نہ کرو، کل قیامت میں تمہارے مددگار یہ نہیں ہوں گے۔ خدا کی قسم اللہ اس کے رسول کی مدد تمہارے شامل حال ہوگی۔ آج اللہ اس کے رسول کو راضی کر لو۔ رب نے فرما دیا ہے جو فحاشی کو پھیلاتے ہیں نہ دنیا میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے، آخرت میں بھی۔ تو نہ اپنے لیے دنیا میں آخرت کا جو ہے دنیا میں عذاب کا سامان کرو، نہ آخرت میں جو ہے عذاب کا سامان کرو۔ یہاں باحیا رہو، با پردہ رہو اور جو ہے دلوں کو صاف رکھو، اللہ اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرو۔ انشاءاللہ دنیا میں بھی سکون ہوگا، آخرت میں بھی سکون ہوگا۔ اللہ ہمیں دنیا و آخرت کا سکون عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔